چلیں we'll start with a new سورہ، سورہ بلد. بلد کہتے ہیں سٹی کو. اوکے، یہ جو سورہ جو ہے the name has been taken from the first ayat. ٹھیک، یہ 90th سورہ ہے، اس میں جو ہے مکی سورہ ہے یہ، and you have 20 ayats in this. یہاں پہ a story of human life، اس کے ڈیپ میں جائیں گے. کمپلیٹلی موضوع از انٹائرلی ڈفرینٹ. اس میں یہ موضوع میں آپ کو جنت، جہنم یا قیامت کے بارے میں نہیں، کچھ اور ہی ہے. سم ادر ورلڈ بولتے نا، ہر سورہ میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ اٹ از اے نیو تھنگ. وہ اٹ از سم تھنگ دیٹ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، ہر سورہ جب شروع ہوتا ہے، ہر سورے میں جو ہے اٹ از ناٹ سملر. اگر آپ دیکھیں گے سورہ مطففین سورہ عبسہ جو سورہ تھا وہ الگ تھا، لیکن قیامت کے بارے میں آتا ہے اس میں. اور ایٹ دا سیم ٹائم سورہ انشقاق، اس کے بارے میں بھی قیامت کے بارے میں آتا ہے. تو سائنس آف قیامت، تو ہر جگہ جو ہے تھوڑا تھوڑا قیامت کے بارے میں بھی اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اب یہاں پہ یہ سورہ میں جو ہے یہاں پہ انٹائرلی ڈفرینٹ سٹوری آتا ہے انسان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان ہے کیسا، اس کا نیچر کیسا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. اور لیٹس اسٹارٹ وتھ آور کلاس. دیکھیے سورہ بلد کا اگر آپ دیکھیں گے آیت 1 to 4 جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے ہارڈ شپس کے لیے، ٹرائلز کے لیے، تکلیفوں کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے، عبادت کے لیے بنایا ہے. اور اس عبادت میں اور زندگی جینے میں ہارڈ شپس رہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ انسان کو تکلیفاں رہتے ہیں. اوکے، ایسا نہیں ہے ایک انسان میں تکلیف آتا ہے تو انسان جو ہے مطلب آزمائش آتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کو تو لوگ کس طرح پورٹریٹ کرتے ہیں، اللہ اس کو تکلیفاں ہے، لائف میں ہمیشہ تکلیف ہے، بد نصیب پرسن ہے، بد نصیب ہے، اس کے زندگی میں خوشیاں ہی نہیں ہے. سو انسان اس طرح سوچتا ہے. بٹ اللہ کی نظر میں جو ہے، جو انسان کو جب تکلیفیں دیا جاتا ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو بدلتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو مطلب گناہوں سے بچتے ہوئے نیک کامیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح دعائیں کرتا ہے. تو ایک ہارڈ شپ آنا بھی، ایک تکلیف آنا، ایک آزمائش آنا بھی انسان کے لیے کیا ہے، سارٹ آف بلیسنگ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. اگر تکلیف نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، ہارڈ شپس نہیں رہیں گے زندگی میں، تو انسان جو ہے دنیا کے خوشی میں، دنیا کے مگن میں ہی رہ جائے گا. اوکے، تو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں دو چیز ہے. اٹ از اے مکسچر آف کیا ہے، تکلیفیں بھی ہے، محنت بھی ہے. مطلب ہر ایک انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہیں تو ایوری تھنگ لائف از گوئنگ ٹو بی بیڈ آف روزز، اس طرح نہیں ہے. ایوری ون ہیز ٹو گو ہیڈ وتھ ہارڈ شپس. ہر ایک کی زندگی میں تکلیفیں بھی آتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں جو ہے آزمائش بھی آتے ہیں، تکلیف آتے ہیں یا مشکلات آتے ہیں یا محنت کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا میں محنت کے لیے آئے ہیں، محنت کرنا ہی پڑے گا. دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے اس طرح پالیں کہ نا یہ بولتے نا، اتنا بھی یہ نہیں کر سکتے کہ لائک دا موسٹ پروٹیکٹیو وے میں بھی ہم نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو میک آر سیلف اسٹرانگ، آر چلڈرن اسٹرانگ، مینلی بیکاز اب یہ بچے بڑے ہوں گے، دے ول بی گوئنگ ہیڈ اینڈ فیسنگ دا ورلڈ. اب ورلڈ کو فیس کرنے کے لیے مشکلات رہتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے. جب تک ماں باپ کے انڈر رہتے ہیں بچے، کیا رہتا ہے، ہر چیز کے لیے خیال کرتے ہیں ہم لوگ. دا مومنٹ دا چائلڈ از آؤٹ آف دا ہاؤس، مطلب شادی ہو گئی ہے یا جاب کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، کوئی بھی سلسلے میں اگر بچہ جائے گا، کیا بچہ ہارڈ شپس لے سکتا ہے؟ کیا ایک انسان جو ہے محنت کر سکتا ہے؟ کیا وہ محنت کر سکتا ہے؟ کیا اس کو وہ سب کام آتے ہیں؟ کس طرح گھر چلانا ہو یا گھر کے کام اس کو آتے ہیں؟ کیا بیسک سیٹ آف نیڈس، کس طرح چیزیں کس طرح لانا چاہیے، کس طرح لوگوں کو پرکھنا چاہیے، کس طرح زندگی جینا چاہیے. The child has to learn all those things. اسی طرح ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے what all things are being taught, we have to learn things. It is very very important کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے لیے یہ دیکھیں، قرآن شریف ایک ایسا زبردست معجزہ ہے، ایسی زبردست کتاب ہے، وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا.
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بولتے ہیں نا کہ مایوس ہو کر یہ ہو جانا یا ڈپریشن میں چلے جانا، یہ حالت ایسی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے. قرآن شریف ہمیشہ ہمیں امید دلاتا ہے، قرآن شریف دلاسا دلاتا ہے. قرآن شریف ہمارے اندر جھانکنے کے لیے اللہ تعالیٰ گائیڈس اس. تم اپنے آپ میں دیکھو، اپنے آپ میں کیا کیا چیزیں ہیں، تمہارے اخلاق کیسے، تمہارے میں کیا برائیاں ہیں یا تمہارے میں کیا اچھائیاں ہیں. تو ہر وہ چیز، یہ قرآن شریف از بیسکلی این آئینہ. اٹ از ایکچولی اے مرر. دیکھیں، مرر اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز جب مرر دیکھتے ہیں صاف دکھتا ہے ہمیں. مرر از ویری کلیئر کہ اگر ہمارے فیس میں ڈارک اسپاٹس ہے، ہمارے فیس میں کوئی پمپل ہے، کچھ بھی ہے، یا کلر چینج ہو کے ہے، یا کچھ ریش ہے، یا کچھ بھی ہے، چہرے کا ہر وہ چیز کلیئرٹی سے بتاتا ہے. تو دیٹ از واٹ مرر ٹاکس اباؤٹ. لیکن انسان کی شخصیت کے بارے میں مرر ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ. مرر صرف چہرہ بتاتا ہے، چہرہ اپنا جسم بتاتا ہے، دیٹ از این آؤٹر پارٹ. بٹ انر پارٹ کا مرر کیا ہے؟ انر پارٹ کا مرر جو ہے وہ قرآن شریف ہو. قرآن شریف ہر ٹائم، ہر آیتوں میں ہمیں بار بار ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ میں جاتے ہیں، کیا مجھ میں اپنے اندر جاتے ہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ڈو آئی ہیو دیز تھنگس، یا یہ کامیں میں کرتی ہوں، یا مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، میرے میں یہ نیچر ہے، تو کس طرح میں اپنے آپ کو بدلوں، کس طرح میں اپنے اندر جھانکنا، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا، یہی تو امپورٹنٹ ہے. یہی تو وہ دین سکھاتا ہے، یہی تو قرآن شریف سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط اولاد بناؤ، اپنے ہر وہ تکلیف کو ہے نا ایک پازیٹیو وے میں لو. تو دنیا میں جو ہے ہارڈ شپس بھی رہتے، ہر ایک انسان کو تکلیفیں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایٹ دا سیم ٹائم تکلیف دیکھ کر نکھارنا چاہتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کو زیادہ پریشر ڈالیں گے تو زیادہ نکھرے گا، ایسا بھی رہتا ہے. تو دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ٹرائلز، تکلیفیں، آزمائش رہے گی. آیت نمبر 5 to 6 جو ہے، سپریم پاور از واچنگ یو. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ ایکشن، ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہی از واچنگ اس. اوکے، دس از اندر امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از ٹاکڈ اباؤٹ. اچھا گرلس، میری آواز کلیئر ہے؟ پلیز میسج کریں. اوکے جی، جی کلیئر ہے. اوکے ٹھیک ہے، الحمدللہ. شہناز آپ ٹرائی کریں کہیں اور بیٹھیں، بیکاز نیٹ ایشو کچھ ہو رہا ہے کیا، آپ دیکھیں. اس لیے مجھے چیک کرنا تھا کہ دوسرے لڑکیوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں. صرف شہناز کا ایشو ہے، باقی کے سب کو اچھا سنائی دے رہا ہے. اوکے چلیے. آیت نمبر 5 to 6 جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر وہ حرکت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اوکے. آیت نمبر 8 to 10. اوکے، آیت نمبر 8 to 10 یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں میں تمہیں دیا ہوں. ان نعمت، دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے سورے، اتنے سورے میں ہم لوگ کبھی وی ہیو ناٹ سین دس ون. ہر وہ نعمت کے بارے میں ہم، سو دس از اے نیو ون دیٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ کہ انسان، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے انسان کی زندگی میں انسان کا بیہیویئر کیسا رہتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ میں تمہیں اتنی سارے نعمتیں دیا ہوں، تمہیں آنکھیں دیا ہوں، تمہیں ٹنگ دیا ہوں، زبان دیا ہوں، تمہیں ہونٹ دیا ہوں، تمہیں پروفٹس، انر پروفٹس دیا ہوں، آؤٹر پروفٹس دیا ہوں. تم اپنے آپ میں ریفلیکٹ کرو، اپنے آپ میں دیکھو، اپنے آپ میں یہ پورے اس لیے دیا ہوں میں، ہر وہ چیز تمہیں اس لیے دیا ہوں. کتابیں دیا ہے اللہ تعالیٰ، پروفٹس دیا ہے، ہر چیز دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ ہم اپنے بارے میں جائزہ لے سکے، اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کا جائزہ لے گے. انالائز یور اون سیلف، لائک وے ڈو وی اسٹینڈ، ہمارے میں کیا چیز ہے، وہ انالائزنگ کے لیے اٹ از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں عقل بھی اس طرح دیا ہے کہ حق اور باطل کو پہچان سکے. کیا اگر حق کے راستے میں جا رہے یا باطل کے راستے میں جا رہے. سو وہ چیز کے بارے میں آتا ہے. آیت نمبر 11 to 18. 11 to 18 میں جو ہے کون سے وہ کام کرنے سے جو ہے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کون سے وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ فریئنگ آف سلیوز، مطلب غلاموں کو آزاد کرنا.
دوسری چیز کیا ہے یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، تیسری چیز کیا ہے یہ آرفنس مطلب یتیم کا خیال کرنا، خاص کر جو اگر رشتے داروں میں یتیم ہے یتیم کا خیال کرنا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے جو ضرورت مند ہے مسکین ہے ان کو ہیلپ کرنا. یہ پوری چیزیں اب دیکھیں یہ چیزیں اگر دیکھیں گے تو لاسٹ سورے سے ریلیٹ ہو رہا ہے. لاسٹ سورے میں قریش کے لوگ کیسے تھے، ان کا بیہیویئر کیسا تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور یتیم کو ہے نا عزت نہیں دیتے تھے، یتیم کی عزت نہیں دیتے تھے، مال ہڑپ لیتے تھے. دوز تھنگس ہوتے نا. اب یہاں پہ کیا ہے غلام کو آزاد کرنا ہے اور مسکین کو کھلانا ہے، مسکینوں کو ہیلپ کرنا ہے، دین اس کے بعد یتیم کو بھی ہیلپ کرنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ سب تبھی ہوگا جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت 11 to 18 اس چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. آیت نمبر 19 and 20 دیکھیں، یہاں پہ ڈاؤن ہل ٹاسک ہے، مطلب جو لوگ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا انجام کیا ہے. ان کا انجام آیت نمبر 19 and 20 میں ہے، جہاں پہ ان کے لیے جو ہے آگ انتظار کرتے ہوگی ان کے لیے. چلے، یہ سورہ جو ہے دس از ریویل ان مکہ، مکی سورہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے اٹ ایکچولی کیا کون سی چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں کس طرح رہتا ہے، انسان دنیا میں کس طرح رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جو ہے اچھے کام مطلب راستہ بتا دیتا ہے کہ کون سا راستہ نیک ہے کون سا بد والا راستہ، دو راستے بھی بتا دیتا ہے. اینڈ دین اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دیتا ہے کہ تم چوز کرو، تمہیں وزڈم دیا ہوں تم چوز کرو، فری ول کا اختیار ہے ہمیں. تو تم چوز کرو کہ اچھا کام کرنا ہے یا برا کام کرنا ہے. اچھا کام کریں گے تو انجام کیا ہوگا، برا کام کریں گے تو انجام کیا ہوگا. اوکے، یہ جو سورہ ہے 3 پارٹس میں ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے. پہلا پارٹ میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں اگین. اب یہاں پہ قسم کھاتے ہیں، دیکھیں اگین دیر از اے ڈفرنٹ میننگ اوور ہیئر. اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسمیں کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مشقت مشکل ضرور ضرور رہے گی، تکلیفیں مشکل مشقت ہر دم رہے گی، ضرور ضرور رہے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں سکون کا باعث میں رہ جاؤں گا، میں سکون سے رہوں گا، خوشی سے رہوں گا، کھاؤں گا پیوں گا گھوموں گا یہاں وہاں جاؤں گا. ہوتا کیا ہے گرلس، آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں میں دو سیٹ آف تھنگس، یہ میں خامی بولوں گی، میں یہ آئی ول سے خامی پایا جاتا ہے کہ اب دیکھیں، اب فار ایگزامپل ہسبینڈ از ورکنگ رائٹ، ہسبینڈ ورک کرے تو بیوی کیا کرے گی، گھر کے کام کے لیے میڈس وڈ بی دیر، اوکے، نوکر چاکر رہتے ہیں گھر کے کام کے لیے، تو گھر کے کام کے لیے پرسن وڈ بی دیر. کوکنگ کرنا ہے تو کوکنگ کر لے گی. کوکنگ کرنے کے بعد اب ناؤ ہاؤ از شی از گوئنگ ٹو یوٹیلائز ہر ٹائم. سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ میں آخرت کے لیے تیاری کے لیے میں وہ وقت یوٹیلائز کر رہی ہوں یا میں وہ وقت کو جو ہے ضائع کر رہی ہوں. ضائع کرنا ان سینس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا ہو، کچھ موویز دیکھنا ہو، یا گانے لگانا، گانے سنتے ہوئے یہ کرنا، یا کچھ سیریلز دیکھنا، ڈراماز دیکھنا. ڈراماز کا یہ بولتے نہیں عادت جیسا ہو جاتا ہے، مطلب یہ اچھا ہے، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا. کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے چلو بھائی کسی کو کال کر کے بات کر لیں گے، تو بیٹھ کے کالز کرنا، باتیں کرنا، یہ سب کریں گے. یا کبھی کبھار ایسا رہتا ہے کہ کسی کے گھر چلے جائیں گے. یہ بہت کامن رہتا ہے کہ چلو بھائی پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے یا کسی رشتے دار کے گھر چلے جائیں گے. ویل گو اینڈ ہیو ٹائم، گڈ ٹائم اوور دیر. تو یہ کیا ہے، تو ایوری ڈے میں کسی کے گھر جانا ہے، ایوری ڈے کیا رشتے داروں کے گھر یا پڑوسی کے گھر، یا ایوری ڈے جو مجھے جو ہے لیکن اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں دی سیٹ آف تھنگس میں. یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں گی، یا واکنگ کروں گی، واکنگ کرتے ہوئے کوئی مل جاتے ہیں ان سے باتیں یہ کریں گے، ویل ہیو ٹائم بس. پھر اس کے بعد فیملی آ جاتی ہے اگین، اس کے بعد بچوں کو کھانا دیں، ہسبینڈ کو کھانا دی ہے، آل دس تھنگ. اینڈ دین اگین رات کو ہے نا ویل جسٹ گو آؤٹ، آؤٹنگ کریں گے. کہ بہت ساری چیزوں اٹ از اے کامن تھنگ. اب اس میں جو ہے الحمدللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ شی از اسپینڈنگ ٹائم، بٹ ون امپورٹینٹ تھنگ، کتنا وقت از بین گیون فار دین. کیا صرف نماز پڑھ لیے تو کافی ہے؟
اپنے آپ کو مطلب آخرت کی تیاری کے لیے صرف ہمارا نماز ہی کافی ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا، نماز میں خشوع اختیار کرنا، نماز کو اور بہتر طریقے سے پڑھنا، قرآن شریف کو اور بہتر طریقے سے پڑھنا، تجوید کی کوشش کرنا، تجوید کے کلاسز لینا یا پڑھنے کی کوشش کرنا، یا تجوید تفسیر سمجھنا، قرآن شریف کیا کہتا ہے ہمیں، اور کسی کو پڑھانا ہو. کچھ نہ کچھ efforts are being taken towards deen that really matters. ویکینڈس آتے ہیں، ویکیشنس آتے ہیں یا ویکینڈس آتے ہیں، گھومنا کرنا ایوری ڈے، یہاں وہاں وہاں گھومے، یہ گھومے وہ گھومے. گھومنا غلط نہیں ہے، بٹ ہاؤ مچ آر یو ٹیکنگ یور دین ان یور لائف؟ اپنی زندگی میں دین کو کتنا لے کے جا رہے ہیں؟ دین ایک ایسی چیز ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. دین الگ ہے اور ہماری دنیا جو ہے الگ ہے. دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے. دنیا میں ہی دین کو انکلوڈ کرنا ہے. زندگی جینے کا طریقہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پورا ایز ریلیٹڈ ٹو دین ہے یا نہیں. دیٹ از واٹ قرآن ٹاکس اباؤٹ. ایسا الگ چیز نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو قرآن سے، حدیثوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے. چلے ہم جیسا اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے وقت مجھے ڈسپلن میں رہنا ہے، اسکول میں جاتے وقت مجھے ہوم ورک لکھنا ہے، مجھے ڈسپلن سے رہنا ہے، اسکول میں جاتے وقت مجھے ٹیچر کی بات سننا ہے، اور اسکول میں جاتے وقت مجھے یونیفارم پہننا ہے. تو دس از واٹ دا مومنٹ یو آر آؤٹ آف اسکول، اب میں مرضی کے مالک ہوں. اب میری مرضی میں جو چاہے پہنوں، میں جو چاہے کروں، میں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا بات یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب کھلا کھلا آسمان ہے میرے لیے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. It is not like that. Deen is something that ہمارا every move، ہمارا چاہے ہمارا اٹھنا ہو، ہمارا بیٹھنا ہو، ہر چیز نا اٹھتے وقت دعائیں پڑھے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں گے، اینڈ دین گھر کے کاموں کرتے ہوئے ذکر جیسا کر لیں گے. تو ہمارا ڈیلی ایسپیکٹ جو ہے اٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ. دین ہیز ٹو بی ان us. ہماری زندگی میں دین شامل ہونا ضروری ہے. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. دین جو ہے انسان الگ کر دیتا ہے، دنیا کو پریفرنس دے دیتا ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اپنی ڈیلی لائف میں دین کو انکلوڈ کریں. بہت سارے لوگوں میں یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اچھا میں دین کے کام کرنا ہے، مطلب مجھے گھر میں کام ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پرکھیں. جو میں بات کر رہی ہوں یا جو میں کام کر رہی ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کس طرح پرکھیں گے، کس طرح ہم لوگ چیک کریں گے؟ بیسڈ آن قرآن اینڈ حدیث. جب مجھے قرآن اور سنت پتا چلے گا تبھی میں بول سکتی ہوں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ صحیح ہے، یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے. میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میں دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، یا میں دوسروں کی چیزیں نہیں لینا چاہیے، یا دوسروں کو وداؤٹ انفارمنگ آئی کین ناٹ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ. یہ بہت ساری چیزیں رہتے ہیں نا. تو یہ پورا طریقہ، زندگی جینے کا طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ یو ول فائنڈ فرام قرآن اینڈ سنہ. سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. تو اب یہاں پہ آپ اور میرے لیے کیا ہے؟ آئی شوڈ سے اگین خوشخبری ہے کہ جب ایک انسان کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں تکلیفیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کرس کیا ہوں یا تمہارے لیے یہ بد دعا ہے اس وجہ سے، یا میں تم سے ناخوش ہوں اس لیے، یا میں عبادت نہیں کر رہی اس لیے میں تمہیں تکلیفیں میں ڈالا ہوں. جو انسان کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، تو وہ خوش انسان ہے، وہ انسان سے میں بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کا معیار ٹورڈس لونگ اے پرسن از ناٹ بیسڈ آن منی، اور اٹس ناٹ بیسڈ آن ہیپی لائف. انسان کا معیار کیا ہے؟ کہ جو انسان دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے، خوشحال ہے، وہ گھر میں ہر چیز اچھا چل رہی ہے، بچے اچھے ہیں، ہم لوگ خوش ہے، ہر چیز اچھی ہے، کھانے پینے کا بندوبست ہے، صحت اچھی ہے، ہر چیز اچھی چل رہی ہے، دیٹ مینس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو اس لیے ہر چیز ہو رہا ہے. دوسرے انسان کے گھر میں، ان کے گھر میں تکلیفیں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پرابلمس آتے ہیں لائف میں، کچھ نہ کچھ پرابلمس ہے، صحت کا ہو، ہر چیز کا پرابلم ہے. تو ہم لوگ کیا سوچتا ہے، انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف میرے گھر میں ہے. اب اس سے پہلے والے سورے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے؟ تمہیں عزت دینا اور تمہیں مال دینا، یہ دو کیا ہے تمہارے لیے آزمائش. تمہارا مال ہے، تمہاری عزت، دو بھی آزمائش ہے. تمہیں جو عزت دیا جاتا ہے، لوگ آپ کو واہ واہیاں کرتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، لوگ آپ سے چاہتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب جو کرتے ہیں بیکاز آف دولت. دولت رہنے سے ہی ایک انسان کو عزت کرتے. عزت ایک انسان کو کرتے ہیں تو اس کے پاس گھر ہے کیا،
اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، اس کے پاس شان اور شوکت ہے، تو انسان آٹومیٹکلی عزت دیتا ہے. اگر انسان کے پاس وہ نہیں ہے تو انسان نہیں دیتا. تو انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ بیسڈ آن منی. بیسڈ آن منی وہ انسان کو عزت دیتا ہے، بیسڈ آن منی. بٹ اللہ تعالیٰ از ناٹ لائک دیٹ. اور دوسری چیز انسان کے اس میں کیا رہتا ہے دماغ میں، جو انسان کھاتا پیتا انسان ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. جو انسان کو تکلیفوں سے گو تھرو کر رہا ہے اس کے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں نہیں ہے. وی کین ناٹ سے دیٹ، وی کین ناٹ جج دیٹ ون. اب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں ضرور پر ضرور دوں گا. تکلیفیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تھی ان کے پاس، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا. تکلیفیں جب اتنی زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا، that doesn't mean that Allah doesn't like a person. اللہ loves a person کو جس کو زیادہ پرکھنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے تکلیفیں دے کے آزماتا. اوکے، دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. تو بیسیکلی یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو مطمئن کب بنے گا؟ جب وہ مرے گا تب بھی اس کی زندگی مطمئن رہے گی، سکون رہے گا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، اللہ مجھے بس سکون دے دے، اس سے بچ کے میں چلے جاؤں، سکون دے دے. بٹ بی پریپیئرڈ فار اینی تھنگ. ایک ہی بات، الحمدللہ ہر چیز کے لیے آج ہے، ہم زندہ رکھا ہے الحمدللہ، کھانا پینا کھا رہے الحمدللہ، بچے ہیں الحمدللہ، شوہر کما رہے ہیں، شوہر کی صحت مند ہے الحمدللہ. ہر چیز کے لیے اس رب کا شکر کہ آج جو ہے تو مجھے دیا ہے. سو سب دا ویلدیسٹ پرسن از اے پرسن، سب سے زیادہ بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں، امیر انسان، سب سے زیادہ امیر انسان وہ انسان ہے جس کے پاس چھت ہو. ضروری نہیں ہے خاص گھر رہنا ہے، دیٹ از ناٹ. چھت ہو، اوکے، اس کے پاس چھت ہو، کھانے کے لیے ہو، سونے کے لیے بیڈ ہو، کھانے کے لیے ہو، چھت ہو، دیٹ از واٹ اے پرسن کے پاس یہ چیز ہے، ہی از کنسیڈرڈ ایز دا ویلدی پرسن ایز پر حدیث. تو الحمدللہ ہم سب کے پاس چھت ہے، ہم سب کے پاس ہر چیز ہے، کھانے پینے کے لیے چھت ہو، سونے کے لیے جگہ، ہر چیز ہے. دیٹ مینس وی آر آل دا ویلدیسٹ پیپل. ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ جتنا بھی تو دیا ہے اس رب میں اس چیز سے خوش ہوں، میں نہ کہ کسی اور کو دیکھ کے میرا گھر چھوٹا ہے یا میرا ہال چھوٹا ہے، میرے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں. These set of things should not be there. جو چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ ٹیسٹ کرے گا، سب کا الگ الگ ہے. تو بیسڈ آن دیٹ، اور طاقت بھی دے گا اسی حساب سے، وہ برداشت کتنا کر سکتا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ دے گا. اور کبھی یہ مت سوچیں کہ اس کو تکلیفیں ہی نہیں ہے، اس کی زندگی خوشیاں میں ہی ہے، اس کے بچے اچھے ہیں، اس کا گھر اچھا ہے، اس کا پورا اچھا ہے، اور میرے لائف میں پورے تکلیفیں ہیں، میرے لائف میں پورے پرابلمس ہے. نیور ایور جج ان دس وے. یو نیور نو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کے آزما رہا ہے، جو ایوب علیہ السلام کو دیا ہے اسی طرح ان لوگوں کو جو ہے سلیمان علیہ السلام کے جیسا مال ہر چیز دے کر آزما رہا ہے. یو نیور نو. چاہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس نہیں ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہے آزمائش. دے آر آل بینگ ٹیسٹڈ. ان کا ریزلٹ کیا رہے گا؟ دیٹ وڈ بی ان آخرت. ان کا بیہیویئر پیٹرن سے پتا چلے گا، ان کا بیہیویئر سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا نہیں. واٹ ول ہیپن، کانسیکوینسز اونلی اللہ نوز. سو اللہ از دا بیسٹ جج. دا نیکسٹ پارٹ آف دا سورہ میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیتا ہے. وی ٹولڈ نا، آنکھیں دیتا ہے، آنکھیں، زبان دیا ہے، آنکھیں دیا ہے، اتنی ساری چیزیں دیا ہے. اتنا ساری چیزیں دینے کے باوجود انسان جو ہے ناشکرا ہے. اب میں سورہ رحمان رکھنے کا مین ریزن کیا تھا؟ سورہ رحمان رکھنے کا مین ریزن یہ تھا کہ کن کن چیزوں کا تم ڈینائی کرتے ہو، اوکے، جھٹلاتے ہو اے انسان اور جن. اوکے، کن کن چیزوں کے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر وہ فیورز، جو نعمتیں تمہیں دیا ہو، ہر وہ نعمتیں آپ کو جو ہے سورہ رحمان میں بتائی. کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کون سے چیزوں کو جھٹلاؤ گے. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. سو نعمتوں کا قدر کرنا، نعمتوں کا استعمال کرنا، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ. وی ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ، مجھے یہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، وی ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ. بٹ نعمت کو نعمت جانے. جب ہمارے پاس کھانا آتا ہے وہ نعمت ہے، نعمت کو نعمت جانے.
دوسرا اسٹیپ نعمت کا شکر ادا کرے. ابھی وہ دیکھیں نعمت فائدے مند کب بنتی ہے ہمیں؟ جب نعمت جانے. دوسرا اسٹیپ از واٹ؟ نعمت کا شکر ادا کرے، اس رب کا شکر ادا کرے کہ مجھے ایگزامپل اف ایٹ آل آئی ٹیک ایز کھانا اگر دیا ہے تو نعمت کو نعمت جانے. جب کھانا سامنے ہے، یہ اللہ یہ تیرے طرف سے ہے، یہ ایک میرے لیے بلیسنگ ہے، نعمت ہے. دوسری چیز اس نعمت کو سیکنڈ سٹیپ کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تو مجھے نعمت دیا. تیسرا چیز نعمت کو استعمال کریں. اب نعمت کو استعمال میں کیا کروں گی؟ میں کھانا کھاؤں گی. چوتھی چیز جو ہے اس نعمت کو جو ہے استعمال مطلب اللہ کے راہ کے لیے یوز کریں. اب اللہ کے راہ کے لیے مطلب کھانا کھائیں گے، طاقت آئے گی، طاقت آئے تو برے کاموں میں مت جائیں، وہ طاقت لے کر برے کاموں کے لیے یوز مت کرے. اپنا جو طاقت جو ہے اچھے کاموں کے لیے یوز کرے. میں یہ نہیں بولوں گی صرف دین کے کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اینی تھنگ دیٹ از گڈ، ان کاموں کے لیے یوز کریں. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نعمت اگر اولاد دیا ہے تو اولاد کا اگین اولاد اچھے رہنا ہے، مطلب ہاتھ پیر دیکھیں بگیسٹ نعمت کیز اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پیر سب صحیح سلامت رکھا ہے. سبحان اللہ، دیٹ از اے بگیسٹ نعمت. ہمارا یہ رہتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کیا ہے، ہمارا بچہ اتنے میڈلز نہیں لیا ہے، ہمارا بچہ یہ ٹاپ نہیں کیا ہے، ہمارا بچہ یہ نہیں کرا. بٹ وی نیور انڈرسٹینڈ کہ بچے کا وجود میں آنا، اس کا ہاتھ پیر ہر چیز سلامت رہنا، اس کے آنکھیں بال ہاتھ پیر، اس زبان ہو، اس کے آنکھیں ہو، یا اس کا دماغ ہو، دماغ سے ہو، ہر چیز پرفیکٹ لیول میں جس طرح مطلب اللہ تعالیٰ فیشنڈ بیوٹیفل لیول میں اللہ تعالیٰ انسان کو جب بنایا ہے اس میں کچھ کمی نہیں کیا ہے. ہر چیز بہترین وے میں جب اولاد دیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اولاد میں جو ہے اب اٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ کہ اس اولاد کو کس طرح ہم لوگ نرش کر دیں. دیٹ از اگین دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. تو یہ چیزوں کو نعمتیں ہیں، یہ ان نعمتوں کو شکر ادا کریں اور نعمت کا خیال بھی کریں اور نعمت کو جو ہے بہترین راستے میں یوز کریں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور دین موسٹ امپورٹینٹ تھنگ جو ہے انسان میں اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی انسان جو ہے ناشکرا ہے. ہر چیز کے لیے ناشکرا پن کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، ہائے اللہ میرے بچوں کو ایسا ہو گیا ہے، یہ ایسا ہو گیا ہے. تو نیور ایور ہیو دیٹ ایٹیٹیوڈ آف ناشکری پن. آلویز ہیو الحمد للہ، الحمد للہ یا رب اتنا تو دیا ہے، یا رب شکر، اتنا تو دیا ہے، یا رب شکر. یہ جسم میں یہ حصہ تکلیف میں ہے، باقی کا حصہ الحمد للہ اچھا ہے، شکر یا رب. ہر چیز کے لیے شکر شکر شکر. بٹ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو اتنا کچھ دینے کے باوجود جو کیا ہوتا ہے، ناشکرا رہتا ہے. Okay, the last part جو ہے it has been divided into two groups. Right hand side نیک لوگ، لیفٹ ہینڈ سائڈ برے لوگ. تو نیک لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے عادتیں کیا رہتے ہیں، کیا کیا کامیں کرتے ہیں. اب جیسا I told you نا، نیک لوگ جو ہے لوگوں کو مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کا خیال کرتے ہیں. تو نیک لوگوں کو کام کیا رہتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور بد لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا پنشمنٹ ہے. اوکے بیسکلی یہ جو دنیا ہے یہ پلیس از ناٹ فار ریسٹ. یہ دنیا ریسٹ کے لیے نہیں ہے. سورہ کے شروع میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں دا سٹی آف مکہ بلد. اوکے شہر، کون سا شہر؟ مکہ شہر کا اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہارڈ شپس، جو تکلیفیں، جو تکلیفیں، جو آزمائشیں دیے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تیسری چیز انسان کا جو بیہیویئر، انسان کا بیہیویئر دنیا میں کس طرح رہتا ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے. تو یہ تین چیزوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا جو ہے سکون کا باعث نہیں ہے، انجوائے کرنے کے لیے یا سکون اختیار کرنے کی جگہ نہیں ہے. اوکے یہ آسان جگہ نہیں ہے. رہ کے ایک دم سے کچھ نہ کچھ پرابلم آئے گا لائف میں، کچھ نہ کچھ آزمائش آئے گی، کچھ نہ کچھ بیچ میں صحت کا بارے میں ہو یا کچھ نہ کچھ پرابلم آئے گا لائف میں. اوکے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بنا کے بھیجا ہے صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں. کھائے ہیں، پیے ہیں، سوئے ہیں، وی آر ریلیکسنگ آور سیلف. لائف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. لائف میں اسٹرگلس آئیں گے، ہر وہ تکلیفیں آئیں گے، ان تکلیفوں کو کس طرح ہم لیتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں اور کس طرح اس کو سالو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جیتے ہیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. تکلیف آ جاتی ہے،
اب اس کے بعد کا کانسیکوینسز کیسا، اس کے بعد کس طرح ہمارا رویہ رہنا ہمیں قرآن سکھاتا ہے، کس طرح رہنا چاہیے. تکلیف آئے گی تو کرنے کا کام کیا ہے، تکلیف آئے گی تو کرنے کا کام کیا ہے، اپنے آپ کو کس طرح بدلیں گے. اور ایٹ دا سیم اب بہت سارے دیکھیے دو ٹائپ آف پیپل ہے. ایک تکلیف جب آتی ہے تو نا شکرا ہو جاتا ہے، اللہ تو نے مجھے کیوں مجھے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنا، برا گمان کرنا، اللہ تعالیٰ کو کوسنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا باتیں کرنا، اور ایٹ دا سیم ٹائم کمپیئر کرنا، تو جب اس کو دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے رہا ہے، تکلیفیں مجھے ہی کیوں آتا ہے، میری زندگی میں ایسا کیوں ہو گیا ہے، دوسرے کی زندگی میں نہیں ہے، مجھے کیوں ایسا ہو رہا ہے دوسروں کو نہیں ہو رہا ہے، کیا ہے اللہ. تو مطلب یہاں پہ کیا ہے، مطلب ناشکرا پن ہو، ایٹ دا سیم ٹائم نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. جب تک خوش تھا اٹ واز ڈفرینٹ، اب نماز، اب مجھے ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کے، میں نماز پڑھ رہی ہوں بٹ مجھے تو تکلیفیں ہی آ رہی ہے، میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تکلیفیں آ رہی ہے لائف میں جو بھی کرتی ہوں تکلیفیں ہی آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، تو میں پڑھوں کیوں، ضرورت ہی نہیں ہے. تو دس از ون ایسپیکٹ آف پرسن. مطلب تکلیف آتی ہے ہر ایک انسان میں، لیکن وہ کس طرح لیتا ہے اور کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، بیسڈ آن ہز ریئیکشنز ہز ٹیکنگ دا جنت اینڈ جہنم از ڈیفائنڈ. دونوں کو سب کو دوں گا میں، لیکن اس کا رویہ کیا رہے گا، اس کے رویے کے حساب سے اس کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گا. جو انسان تکلیف دیتا ہے، الحمد للہ اللہ کو ہر حال میں یا رب تیرا شکر، ہر حال میں تیرا شکر. آزمائش دیا ہے، تکلیف دیا ہے، تکلیف بھی تو ہی دے گا اور اسے راحت بھی تو ہی کرے گا، بیکاز یو آر ایوری تھنگ. میں کسی اور سے نہیں، یا رب تجھ سے ہی مانگوں گی. جو تکلیف دیا ہے تو اس کو راحت بھی تو ہی دے گا، سکون دے گا، آسانی دے گا اور راستے کھولے گا. صبر کریں گے، نماز پڑھے گا، دعائیں کرے گا، اور ایٹ دا سیم ٹائم کوشش کرے گا کہ یہ تکلیف کو میں دور کیسا کروں. ایسا نہیں کہ گھر پہ بیٹھ جائے گا، تکلیف آئی ہے تو گھر پہ بیٹھا رہے گا، کچھ بھی میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہر چیز کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم تمہاری محنت بھی ہے. محنت کرو اور دعا مانگو. ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہیں گے، صحت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا علاج کرانا ہو یا ایکسرسائز کرنا ہو یا کھانے پینے میں احتیاطی برتنا ہو، کچھ بھی نہیں کرے گا. موت جب آئے گی تب آئے گی. اب میرے قسمت میں لکھ دیا ہے مجھے بیماری آنے والی، تو میں ایسی بیٹھ جاؤں گا، میں کچھ کوشش نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ will not say that one. کوشش کرو اپنی، جتنا آپ کرنا ہے کوشش کرو. کوشش آپ کریں گے بٹ اس میں کتنا برکت دینا ہے، ریزلٹ از ان مائی ہینڈس. اگر یہ نہیں ہے، صحت کا ایشو ہے یا منی کا ایشو ہے، گھر پہ بیٹھ جائیں گے، ہو جائے گا، دیکھیں گے، کریں گے، وی ول سی، صبر کریں گے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن آپ کی طرف سے کوشش کیسی ہے، that really matters. سب کو دے گا اللہ تعالیٰ تکلیفیں، ایسا نہیں ہے جو کما رہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تکلیف نہیں ہے. ہر ایک انسان کو تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ تکلیف میں انسان کا رویہ کیسا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو آؤٹ آف باکس جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ بولتے ہیں نا اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کے جانا ضروری رہتا ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے، کتنی شدید محبت ہے، کس سے، مکے سے. اب مکہ کو اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہی واز ریڈی ٹو چینج دا پلیس. اب مدینہ جانا پڑا انہیں. سب سے زیادہ عزیز پلیس از واٹ مکہ ان کے لیے، سب سے زیادہ محبت والی جگہ اس مکہ. وہ چھوڑ کر جا رہے، کیوں؟ اس رب کے لیے، دین کے لیے. تو ہی از لیونگ دیٹ پلیس اینڈ گوئنگ رائٹ. اپنے کمفرٹ زون میں سے نکل گئے ہیں، راحت کی جگہ سے، سکون کی جگہ، راحت مطلب کہ کمفرٹ زون سے نکل کر کیا دین کے لیے ہی ہیز ٹو گو رائٹ. اب اسی طرح اگر ایک پرسن کا رہتا نا کہ مجھے یہ شہر میں ہی پسند ہے، میں یہیں رہوں گا، میں یہیں رہوں گا یا یہی پلیس میں رہوں گا. اگر آپ کو یہاں سچویشن میں اٹ از ناٹ گڈ تو یو کین ری لوکیٹ اٹ، یو کین چینج اٹ، دیٹ از آلسو پرفیکٹلی فائن. جاب کے لیے چینج ہونا ہے جگہ، دیٹ از آلسو پرفیکٹلی فائن. یہاں پہ روزی روٹی از ویری امپورٹینٹ، فیملی کا دیکھنا از ویری امپورٹینٹ. وی کی ناٹ اسٹک ٹو ون سیٹ آف پلیس. جہاں ریکوائرڈ ہے that you know the movement has to be there. Basically it talks about اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے ہر ایسپیکٹ میں، اولاد کے لیول میں، صحت کے بارے میں ہو، منی کے بارے میں ہو، ایٹ دا سیم ٹائم لیکن ذہنی طور پہ یا معاشرہ خراب رہتا ہے یا نیبرز خراب رہتے ہیں
کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خراب لوگ ہیں تو میں ایسی رہوں گی, یا صحت ایسا ہے خراب ہے تو میں ایسی رہوں گی. نو, واٹ از دا اسٹیپس یو آر ٹیکنگ. اب اس کو بچنے کے لیے کیسا کوشش کرتا ہے, کیا کیا محنت کرتے ہو, کیا کیا کوشش کرتے ہو. صرف دعا کر کے بیٹھ جاؤں گے, کوشش اور محنت اور دعا, اچھی نیت کریں, محنت کریں اور دعا تبھی اثر ہوگا جب آپ حرکت کریں گے. حرکت نہیں کروں گی, میں ایسی ہی بیٹھی رہوں گی, بس دعا کریں گے. حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ حرکت میں برکت دے گا وتھ یور دعاز. اگر حرکت ہی نہیں کرے گا, محنت ہی نہیں کرے گا, کوشش ہی نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا, بیٹھا رہے گا ایک انسان, تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کہاں سے اس کا سولوشنس آئیں گے, راستے کھلیں گے. کب کھلیں گے؟ جب انسان کوشش کرے گا. اس راستوں میں برکت دے دے گا اللہ تعالیٰ. جب انسان کوشش ہی نہیں کرے گا تو برکت کہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے, تو دیٹ از واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. اوکے, the next thing is what سکسس جو ہے, انسان جو ہے ٹرو سکسس مطلب ریئل کامیابی کسے کہتے ہیں وہ انسان نہیں جانتا. اوکے, انسان کے لیے کامیابی کا معیار کیا رکھے ہیں؟ انسان کے لیے کامیابی مطلب اچھا کھانا, اچھا گھر, اچھا پیسہ, اچھے بچے لیکن بچے اچھے ہیں, اچھا پڑھے ہیں, with good degrees and they are working, they are settled in life. This is the definition of success of us in our life. اس دنیا کا سکسس اس طرح دیکھتے ہیں, کبھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا وہ انسان. سو دس از ویری ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, دا ادر سیٹ آف تھنگ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ از واٹ, یہ تو بول دی ہوں نا, ریسپیکٹ مطلب جو لوگ پیسے والے رہتے ہیں ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں. پیسے والوں کی عزت کیوں کرتے ہیں پیسے والوں کی؟ بیکاز اس کے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے, مال ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو عزت نہیں دیتے. اوکے, اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو جو ہے دماغ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دماغ دیا ہے, سب کو اختیار دیا ہے. سچ اچھا کام کرو یا برا کام کرو, انسان کر سکتا ہے, اختیار دیا ہے. فریڈم آف ول دیا ہے. جس طرح ان کو فریڈم آف ول نہیں ہے, جیسے اینجلس کو اختیار نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے مالک نہیں ہے. ہمیں مرضی کے مالک ہے, ہم اپنی مرضی کے لیول میں کر سکتے ہیں, ان کے لیے مرضی نہیں ہے. جو کام دیا گیا ہے they have to do it. He cannot say کہ میں یہ نہیں کروں گا وہ کروں گا. مرضی کے مالک کا جو اختیار نہ اینجلس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ, نہ کائنات میں جتنے بھی چیزیں کسی کو نہیں دیا ہے. سورج کو یہ نہیں دیا ہے کہ نو فریڈم آف ول, اگر مجھے چاہیں تو میں کروں گا, میرا موڈ آیا تو میں آج اگوں گا, یا میرا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا. موڈ سوئنگس نہیں ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم پسند ناپسند نہیں ہے, مرضی نہیں ہے. دیر از نو فریڈم آف مرضی, فریڈم آف چوائس نہیں ہے. نہ سورج کو ہے, نہ چاند کو ہے, نہ پتوں کو ہے, پتوں کو ہو, کسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دیا میری مرضی, آج میں نہیں آؤں گا, آج میں نہیں کروں گا. چاند رات اور دن کو اختیار نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ, سوائے انسان اور جن کے. انسان کو اختیار دیا ہے. دیٹس وائی جس کو اختیار دیا گیا ہے اس کے لیے ہی یہ رہتا ہے جنت اور جہنم کا, اس کے لیے ہی حساب کتاب رہتا ہے, کیونکہ ہمیں اختیار دیا ہے نا. اچھا کام کریں گے یا برا کام, اچھا چوائس کریں گے زندگی میں, برا چوائس کریں گے, اپنی زندگی کو کیا صرف دنیا کے لیے حوالے کر دیں گے یا آخرت کا بھی سوچیں گے. تو ہمیں چوائس دیا گیا ہے. اب یہ چوائس اچھا اور برا ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ اچھا اور برا پتا چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اچھی بات سکھانے کے لیے, بری باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے. تو خوشخبری اچھے کاموں کے لیے جنت ہے, برے لوگوں کے لیے جہنم ہے. تو آگاہ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے فرشتے, یہ پیغمبر آئے ہیں. اور پیغمبر خالی ہاتھ نہیں آئے, کتابیں بھیجے ہیں ان کو کتابیں صحیفے دیے ہیں, جہاں پہ وہ دیکھ کر پڑھا کے ہم سب کو سکھاتے ہیں. تو وی ہیو آل دا گائیڈنس ان آور, گائیڈنس بک ہمیں دیا گیا ہے. وہ گائیڈنس بک لے کر ہی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب جیسے روڈ میپ کے لیے یو نیڈ اے گائیڈ بک, رائٹ؟ تو اس کی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز دے دیا ہے. لیکن یو ڈونٹ ہیو اے گائیڈ بک فار برڈس, یو ڈونٹ ہیو اے گائیڈ بک فار سن اینڈ مون. سن اور مون کے لیے الگ سے قرآن اترا نہیں ہے ان کے لیے. پیغمبر جو ہے انسانوں کے لیے آئے ہیں. پیغمبر جاندار ان کے لیے نہیں آیا ہے, ان کے لیے نہیں آیا ہے. سورج چاند ہو, ستارے ہو, پہاڑ ہو, زمین ہو, آسمان, ان کے لیے نہیں آیا. یہ سب حرکت کرتے ہیں, یہ سب حرکت کرتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. جو انہیں کہا گیا ہے they'll be doing that.
جو انہیں کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں، منمانی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہے، وہ فریڈم آف چوائس اینڈ ول ہی نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے لیے آخرت، جہنم، جنت ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ چاند، ستارے، پہاڑ، ہر جھاڑ، پہاڑ، درخت، ان سب کے لیے کیا بولتے ہیں، میدان میں ان لوگ نہیں ٹھہرتے ہیں، حشر کے میدان میں ان لوگ نہیں رہتے ہیں۔ پہاڑ نہیں رہے گا، چاند نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، حشر کے میدان میں انسان ٹھہر کے رہتا ہے۔ کیوں انسان ٹھہر کے رہتا ہے؟ کیوں جب پہاڑ یہ سب لوگ نہیں رہتے ہیں؟ وائی دیر از نو پہاڑ، سن، مون، ارتھ، اسکائی، یہ کچھ نہیں ہے۔ وائی؟ بیکاز انہیں فریڈم آف چوائس نہیں دیا ہے، جو کام تھا وہی کرتے گئے، اس میں گناہ ان لوگ کچھ نہیں کیے ہیں۔ انسان کو چوائس دیا گیا ہے تو گناہیں کرتا ہے تو حساب کتاب ان کا دیا ہوگا، انسان کا حساب کتاب وہاں پہ ہوگا۔ اب انسان ہی جنت یا جہنم جائیں گے، پھر چاند، سورج، تارے، ستارے، زمین، آسمان، یہ جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے؟ نہیں، ان کو اسی دن جو ہے قیامت کے دن ہی فنا کر دیا جائے گا، انہیں تباہ کر دیا جاتا، ان کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تمہیں بنایا ہوں ان انسانوں کے لیے، اب قیامت کا دن آیا ہے اور انسان جو ہے سب مر گئے ہیں، تو اب ان کا حساب کتاب ہوگا، اب تمہارا ایگزسٹنس ختم، اب تمہارا جو مقصد سے بنا ہے وہ مقصد ختم ہو گیا ہے، تو ان سب کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چاند کو، سورج کو، سب کو ڈسٹروائے، پہاڑوں کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، سمندر کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، سب کو تباہ کر دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ تمہیں بنایا ہو انسانوں کے لیے، انسانوں کا خاتمہ ہو گیا، انسانوں کا اینڈ ہو گیا چیپٹر، تو تمہارا ایگزسٹنس ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھی اینڈ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ لے کے ان کو جنت یا دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، یہ سب کو کہیں دیکھیں کیا اتنے سارے سورے پڑے ہیں، 38 پارے میں اتنے سارے، زمین کو زلزلہ آ جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ جا کے پھر کیا وہ جنت جائے گا، جہنم جائے گا، اس کے بارے میں ہے؟ اس کو سوال جواب کے بارے میں ہے؟ سوال جواب تو کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہوگا، مطلب جو زمین جو بھی تمہارے پاس ہے وہ پورا زمین کے اندر ہے، وہ پورا تم نکالو اور تم بولو کہ سب کو زبان دے دے گا۔ اب انسان کو جیسا زبان دیا ہے ویسا وہ دن سب کو زبان دے دے گا، جب بات کرو تم بولو کیا کون کیا کیا کیے ہیں، تو دو سیٹ آف تھنگس کمس انٹو پکچر، رائٹ؟ تو چوائس ہمیں دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، دماغ دیا گیا ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچاننے کا یہ کیپیسٹی ہمیں ہونا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کا پہچان کے لیے ہمیں قرآن اور سنت جاننا ضروری ہے۔ جو انسان صحیح کام کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، ہر تکلیف کو جھیلتا ہے، ویسا انسان جو ہے اس کے لیے بہترین آخرت ہے۔ جو انسان محنت نہیں کرتا، ایزی لائف کرتا ہے، لائف میں انجوائے کرنا سمجھتا ہے، لائف کو ایک ایزی میں لیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ہے ڈاؤن فال ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہ دیکھیں، دیز آر دا کوشچنس، ہو سکا تو آپ لوگ ٹرائی کریں۔ ویئر واز دس سورہ ریویل؟ اس میں مین آئیڈیاز کیا ہے؟ اس میں 3 وٹنسز کون سے وہ چیز ہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک آسان، مطلب سکون کی جگہ نہیں ہے، ریلیکسنگ کا لائف نہیں ہے، اوکے؟ اور انسان کیا چیز ریئلائز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انسان کو کیا چیزیں گفٹ کیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کون سے کام آسان ہے کرنے کے لیے اور کون سے کام مشکل ہے کرنے کے لیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ جو انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اس کے لیے، یا جو انسان آرام سے زندگی جیتا ہے، اوکے؟ اور کون وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ سکتا ہے؟ سو دیز تھنگس الحمدللہ we'll be talking about. اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو سورہ ہے، he takes an oath. oath کہتے ہیں اگین، oath کہتے ہیں اگین، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ ایک ہولی سٹی کا قسم کھاتے ہیں، دیٹ از دا ورڈ مکہ، اوکے؟ اللہ تعالیٰ یہاں مکہ کا قسم کھا کے ہی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، بیفور دیٹ ون لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ سورہ اور پچھلے سورے میں دونوں میں کنیکشن کیسا ہے۔ دے آر مینی کنیکشنز، پہلے والا جو سورہ ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ سورہ فجر اور سورہ بلد میں دونوں میں کنیکشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے پہلا کنیکشن دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے پہلے والی سورت میں جو ہے اینڈنگ آیت میں مطمئن نفس کے بارے میں کہتے ہیں۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے اس میں مطمئن نفس کے بارے میں کہتے ہیں، رائٹ؟
اب اسی طرح اب انسان مطمئن نفس کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا وہ جنت جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ مطمئن، سکون میں آ جانا، خوش ہو جانا، وہی کیفیت اب یہ سورہ میں دیکھیں، وہی کیفیت ایک مومن جب مکے میں جب انٹر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر جب دیکھتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کا پاریجن کرتے جائیں، پہلے سورے میں جو ہے جو انسان جو نیک کامیں کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد مطمئن فیل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے مکے کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو مکہ از دا بلیسڈ پلیس، یہ حرمت والی جگہ ہے، تو ایک مومن جب انٹر ہوتا ہے تو اس کا دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ، دا بیسٹ ٹکڑا وچ اللہ لوز دا موسٹ از واٹ؟ مکہ، کعبہ جہاں ہے، مکہ ہے، دیٹ از اے پلیس اللہ لوز دا موسٹ۔ ابھی دا نیکسٹ ون دیکھیں، پہلے سورے میں، سورہ فجر میں کیا آتا تھا کہ مطمئن ایک انسان کا جو دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے رب سے جا کے ملتا ہے، اس کا مطمئن دل ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب سے جا کے ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مومن جب حج یا عمرہ کرتا ہے وہ بھی اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں،